بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے، پاور کوریڈورز میں کیا بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ خاص طور پہ کل کے بعد کافی تیزی آئی ہوئی ہے، سراسیمگی بھی ہے، اور ہر کوئی تجزیہ کار وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا اپنے اپنے انداز میں تجزیہ کر رہا ہے کہ وہ تقریر تھی یا پھر سوالوں کا جواب تھا۔ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں اور کچھ انفارمیشنز شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ کیا معاملہ ہے، آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان اچانک کیونکہ یہ اچانک ہی تھا جو کہ وہ آئے اور ایک دن پہلے اناؤنس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان سوالوں کا جواب دیں گے اور عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ یہ کام سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے اور ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب نے بھی کیا تھا، تو یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے سوالوں کے جواب دینے تھے، لیکن ان سوالوں کے جواب میں لگتا یہ ہے کہ پہلے سے وزیر اعظم عمران خان یہ سوچ کے آئے تھے کہ کچھ انہوں نے کنوے کرنا ہے، اور یہ کنوے کرنے کا وقت ضروری ہے۔ اور کل کی جو 13 سوالات لیے گئے ٹوٹل، وزیر اعظم عمران خان نے 1.5 گھنٹہ 90 منٹ کا یہ سیشن تھا، اور اس میں حسب معمول فیصل جاوید خان تھے جو کوارڈینیٹ کر رہے تھے۔ 13 سوالات لیے اور 90 منٹ وزیر اعظم عمران خان ٹی وی سکرین پہ رہے اور انہوں نے گفتگو کی۔ اب ماجرا کیا ہے اور کیوں وزیر اعظم عمران خان کو یہ ساری گفتگو کرنی پڑی؟ یہ انڈائریکٹ ساری گفتگو تھی اور انڈائریکٹلی وہ کنوے کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک خطرناک راستے پہ چل پڑے ہیں، اور ابھی تک ان کے پاس کافی وقت ہے، اور وہ اپنی گورننس کے ذریعے صرف اپنی گورننس پہ توجہ دیں اور عوام کے مسائل حل کریں اور عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں، عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ تو ابھی تک فیلڈ میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کر سکے۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کون کر رہا ہے؟ پی ڈی ایم اس وقت تقسیم ہے۔ پی ڈی ایم تقسیم سے مراد اپوزیشن تقسیم ہے۔ پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دو جماعتیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس طریقے سے اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ بھی اپنے معاملات الگ سے دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک پیج پہ نہیں آ رہے، اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد کا کوئی خطرہ ہے، نہ کسی اور چیز کا خطرہ ہے۔ لانگ مارچ پہ بھی اختلافات ہیں، اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں۔ پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتی، مسلم لیگ نواز استعفے دینا چاہتی ہے۔ ساری جماعتوں سے مل کے وہ کہتے ہیں سارے مل کے استعفے دیں اور سڑکوں پہ آ جائیں اور نیا الیکشن کا مطالبہ کریں۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی سے میں اقتدار میں ہے۔ اس سب کے باوجود اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پہ وہ کہہ چکے ہیں، افواج پاکستان کے ترجمان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے کیا یہ پریس کانفرنس اپنے طور پہ کی؟ نہیں، وہ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم پہ وہ پریس کانفرنس ہوئی کہ یہ جتنی بھی مارکیٹس میں کانسپیریسیز چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے، ڈھیل این آر او، سب کا صفایا کر دیں جا کے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں ساری گفتگو کر دی۔ اب جب ساری گفتگو ان کی طرف سے ہو گئی، اور بظاہر ہمیں کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے لگے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار خطرے میں ہے، کیونکہ 9 من تیل ہوگا تو راہدہ ناچے گی، اور اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں تھی، اور آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ کیوں شہباز شریف فیملی پیپلز پارٹی کا انہوں نے پہلی دفعہ تذکرہ نہیں کیا؟ انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔
اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ جوڈیشری سے بھی مخاطب تھے، اور انہوں نے انڈائریکٹلی وکیلوں کا کر کے جوڈیشری کے ذریعے جو 800 حکم امتناعی ہیں، اسٹے آرڈرز، ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کے کیس کو پرسو کر رہا ہوں، تو احتساب کو جہاد کے طور پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہوں اقتدار سے۔ وہ میسج ان کا جو عام آدمی بھی وہ یہی ہے کہ مجھے اقتدار سے نہ نکالیں، مجھے اپنی مدت پوری کرنے دیں، اور جب مدت پوری ہوگی تو دیکھا جائے گا، اور اس سے پہلے اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور پھر میں پتہ نہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو کیا اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، تو کیا وزیر اعظم عمران خان جو اب تک، میں پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی تک گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے لگے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ ہاں البتہ شکوے شکایت بہت ہیں۔ جہانگیر خان ترین، وہ ابھی تک وہ پورے کا پورا گروپ جو ہے وہ خاموش ہے، اس نے کوئی اس کے بعد کیا کہنا چاہیے کلمہ بغاوت بلند نہیں کیا، اور ان کی جو میرے پاس انسائڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے خبر کہ وہ بالکل اس سیٹ اپ کو چھیڑنا نہیں چاہتے، اور وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے معاملات دبے رہیں اور سموتھ چلتا رہے۔ وہ ایسا یعنی کہ پہل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں کہ وہ اب پہل کریں گے، اب وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور نیوے نیوے ہو کے چلتے رہیں گے۔ یہ ہے جے کے ٹی۔ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے گفتگو کی۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑے مسائل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گروپنگ موجود ہے، پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب، عاطف خان، ترکئی فیملی، یہ سارے ان کے آپس میں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو جو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور نہ عاطف خان گروپ ان کو اس طریقے سے تسلیم کرتا ہے، نہ ہی پرویز خٹک گروپ تسلیم کرتا ہے، یہ اپنی اپنی بات چیت چل رہی ہے۔ تو اب تک جب یہ سارے معاملات اب تک چل رہے ہیں اور 4 سال مکمل ہونے کے، اگست میں 4 سال ہو جائیں گے وزیر اعظم عمران خان کو۔ یہ جنوری کا مہینہ ہے، 3.5+ ہو چکا، اور اب یہ ساری کی ساری گفتگو آ کے اپیئر ہونا، اس سے پہلے بھی ذرا سن لیں کہ چودھری فواد صاحب، شہباز گل صاحب، شہزاد اکبر صاحب یہ آئے تھے، پریس کانفرنسیں کرتے رہے مختلف طریقے سے کہ مسلم لیگ نواز کے 4 لوگ ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، پھر یہ کوئی ملاقاتوں کا تذکرہ مسکرہ کرتے رہے۔ یہ سب کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیریس نہیں لیا گیا، یا پھر بات کو نہیں مانا گیا، اور اب وزیر اعظم عمران خان کو خود آ کے یہ گفتگو کرنا پڑی، کیونکہ سوال مہنگائی کا تھا، سوال اپوزیشن کا تھا، لیکن بیونڈ دیٹ اس پہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور بڑا کھل کے کہا، اور پھر خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کے این آر او کا تذکرہ کیا کہ پرویز مشرف صاحب نے جو این آر او دیا تھا اس کے بعد یہ حالات خراب ہوئے، پیپلز پارٹی اور شریف فیملی اور زرداری فیملی دوبارہ واپس آئے۔ تو اس کو ہم تمام کے تمام، پھر انہوں نے میڈیا کو بھی اس میں چیلنج کیا، اور میڈیا کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے کرتے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اچھے صحافی بھی موجود ہیں، لیکن جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کہ مجھے گھٹیا گفتگو بھی سننی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کافی تھے، کل ذرا ہٹ کے تھے عمران خان، اور مسلسل انہوں نے صرف 2-3 باتیں کنوے کی ہیں، اور ان 2-3 باتوں کا کیا مطلب لیا جائے اور کیا ان کے پاس، یہ اسی طرح کی ہے گفتگو جیسے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے صدر اسحاق خان صاحب کے زمانے میں کی تھی، اور وہ بھی آ کے اس طرح کی گفتگو ایک تقریر کر کے چلے گئے تھے، اور لیکن اس کے بعد پھر معاملات وقتی طور پہ ٹلے، لیکن اس کے بعد پھر خراب اور ڈیسٹیبلی معاملہ رہا تھا۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ مفاہمت کے بجائے
کیا وہ مزاحمت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تجزیہ ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کیا وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے کچھ ہیں ان کے قریب لوگ، وہ ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایک پیج کا چکر شکر ہے نا، اس سے آپ اوپر نکل آئیں اب، اور یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں مزاحمتی بیانیے کو، تو آپ مزاحمتی بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں۔ بے شک مفاہمت اندر خانے مفاہمت رہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ مزاحمتی بیانیے کی طرف مزاحمتی لیڈر کے طور پہ آپ آئیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وزیر اعظم کو ہمارا تو یہی مشورہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو کہ اس طرح کی جو اگر ان کے پاس یہ رائٹ لیفٹ سے کوئی چیزیں آ بھی رہی ہیں، ان کو اگنور کریں، بلکہ اگنور کر کے وہ صرف اور صرف فوکس کریں اپنی گورننس پہ۔ اس وقت بھی اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں اور الیکشن ہوتے ہیں کال، تو اس وقت بھی جو سب سے قداور وہ ابھی بھی عمران خان ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ان نان ایشوز پہ وہ الجھتے رہے اور اپنے آپ کو، اور بدگمانی خاص طور پہ شک شبہ بدگمانی یہ چیزیں، ان چیزوں سے نکل آئیں، تو یہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ جو اپنے آپ کو وہ یہ تاثر کل جو ہو رہا تھا کہ تقریر تھی 90 منٹ کی، اور اس میں جو ان کی طرف سے جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی، وہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ٹھیک ہے، ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ تو بہت تگڑا ہوا ہے، اور ان میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ یعنی کہ اب معیشت وہ سیٹ جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور شرح نمو بڑھی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری 65% آبادی 70% آبادی تو ہے ہی زراعت سے منسلک، تو پچھلے 3 سالوں میں ماشاءاللہ سے فصلیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، اور کسانوں کو اس کا معاوضہ بھی خوب مل رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے کسان تو پہلے ہی خوشحال ہے، اور یہ علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے جو آرڈرز ہیں وہ پاکستان کو ملے، کیونکہ کووڈ میں ہم بہت اچھے رہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک البتہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اتنی اچھی علامات، پھر 40 ارب روپیہ تقسیم ہو چکا ہے نوجوانوں میں، اور سافٹ لون، گھروں کی تعمیر کے لیے قرضہ دیا، جو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پھیل چکا ہے، یعنی کہ ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے میجورٹی کو کور کر لیا گیا ہے۔ تو اتنی اچھی چیزوں کو مارکیٹ کرنے کے بجائے وزیر اعظم عمران خان یہ مزاحمت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد آتی رہتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عمران خان صاحب کے لیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور نواز شریف اپوزیشن ساری کی ساری اکٹھی ہو گئی تھی، اور نواز شریف صاحب اس کے روح رواں تھے، چھانگا مانگا بھی لگا، اور یہ آپ کا مری اور مری سے آگے گلیات کوئی ہوٹل نہیں تھا، ایم پی ایز ایم این ایز کو نوازا گیا، ان کو چھانگا مانگا کی سیر، یعنی کہ بندے ایم این ایز ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور ان کو خفیہ مقامات پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ نمبرز گیم بڑی ٹائٹ تھی، اور اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو، اور پھر اگین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اناؤنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نہیں تھی، تو لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کیا، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے اور وہ وزیر اعظم کے طور پہ برقرار رہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو گورننس پہ توجہ دینی چاہیے، اور صراط مستقیم پہ چلتے رہنا چاہیے، ادھر ادھر مت دیکھیں، اپنے کان دونوں اگر بند رکھ کر لیں، کیونکہ بہت ساری ان کے پاس ڈس انفارمیشن بھی شاید
ہوتی ہیں اور پہنچتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان جس خطرناک راستے کا انتخاب کر رہے ہیں تو وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔